آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو وہ افراد ہیں جن میں کوئی ڈسیبلٹی موجود ہے، ان کے دن کے حوالے سے یہ پورا ہفتہ منایا جا رہا ہے، اور آج کی یہ تقریب بھی ہمارے ان باہمت لوگوں کے لیے ہے جن میں اگر کوئی جسمانی اعتبار سے کوئی کمی موجود ہے تو وہ اپنی دیگر صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہمت کے ساتھ اس زندگی کو برت رہے ہیں اور بہترین طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ایسے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھرپور تالیوں میں آپ ان کا استقبال کریں۔ ہمارے یہاں اس وقت جو لوگ موجود ہیں اس میں رائٹس آف اسپیشل پرسن کی جو آرگنائزیشن ہے ان کے ذمہ داران موجود ہیں، پنجاب ڈیلی ویجر یونین جو بلائنڈ کی ہے ان کے لوگ موجود ہیں، اور پاکستان کرکٹ ٹیم جو بلائنڈ کی ہے اور جس نے ہمیشہ ایک بہت زبردست طریقے سے پاکستان کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور چیمپئن بھی رہے ہیں، ان کی بھی یہاں پر نمائندگی موجود ہے۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داران کو، خاص طور پر یہاں مشتاق مانگڑ صاحب اور ذکر اللہ مجاہد صاحب موجود ہیں، اور حماد رشید صاحب، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ الخدمت ان تمام ہمارے باہمت لوگوں کی مزید ہمتیں بڑھانے کے لیے سرگرمیاں بھی انجام دیتی ہے، اور جو تعاون کیا جا سکتا ہے وہ بھی انجام ہم دیتے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری صاحب، جن کی سرپرستی میں یہاں لاہور میں خدمت کے یہ تمام امور انجام پاتے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم سب اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنے دوستوں کے، اپنی بہنوں کے، بیٹیوں کے، نوجوانوں کے ساتھ ہیں کہ جو ایک اسٹرگل کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے اپنی زندگی کے معمولات کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو آبادی ہے اس میں تقریباً 10% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایسے افراد کے لیے معذور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ڈسیبلٹی ہوتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے ڈیٹا جان کر کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً 90 لاکھ ہے جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں۔ فزیکلی جو لوگ معذور ہیں، ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، بیڈ پر ہوتے ہیں، یا بلائنڈ ہیں، ڈیف اینڈ ڈم ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بزرگ ایسے ہیں اب جو بالکل کنفائنڈ ٹو بیڈ ہو گئے ہیں اور جن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی کے معمولات کو عام طریقے سے انجام دے سکیں۔ ان میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے، اور جو بہت ساری ریزنز ہیں، ان ریزنوں میں ان وجوہات میں جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں جو زچگی کا نظام ہے اس کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں بھی بچوں میں پیدائش کے دوران یہ ڈسیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں کہ جس میں دیکھ بھال کی جا سکے۔ ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ ان حوالوں سے جو ہسپتال ہونے چاہیے، جس طرح سے خواتین کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، وہ دیکھ بھال نہیں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ پوری زندگی کا ساتھ بن جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ ان تمام حوالوں سے اپنے ملک کے عوام کا خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح سے جتنی یہاں قانون سازی اب تک کی گئی ہے، کئی مرتبہ اس پر قانون سازی ہوئی ہے، لیکن اس قانون سازی پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ طے ہوتا ہے کہ ملازمتوں میں ڈسیبل افراد کا 2% کوٹا ہوگا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ طے ہوتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی بلڈنگز بنیں گی، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کی، اس میں ریمپ بنائے جائیں گے، وہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے جو تعلیم کا یہ ہمارے ڈسیبل لوگوں کا پورا انتظام ہونا چاہیے، اسے ایک اسپیشل ایجوکیشن کہا جاتا ہے، لیکن اسپیشل ایجوکیشن کے وہ ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں تو لوگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، این جی اوز تو اس میں کوئی کردار ادا کرتی ہیں،
لیکن جس سطح پر گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے اس سطح پر یہ کام نہیں ہو رہا۔ یہ پاکستان کے شہری ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے جو آج آپ یہاں موجود ہیں ان سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ، اور ایک آزمائش ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی معذوری ہے تو اس کو وہ اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے نابینا لوگ دنیا میں بہت بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈمب بہت بڑے بڑے، مجھے مثالیں ظاہر اس وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو پیروں سے معذور ہوں وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمت ہوتی ہے اصل میں، ول پاور ہوتی ہے جو تمام حالات میں مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ اندر سے ایک داعیہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی اس پر پریشان نہ ہوں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کی پوری قوم کو اس کے لیے تیار کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جو خود کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور پوری جماعت اسلامی کے جتنے دفاتر ہیں ان میں جو گراؤنڈ فلور ہے جس میں کچھ سیڑھیاں چڑھ کے لوگوں کو آنا پڑتا ہے، اس پر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے دفاتر ہوں، الخدمت کے دفاتر ہوں، یا جماعت اسلامی کے لائک مائنڈڈ لوگ جو مختلف ادارے چلا رہے ہیں، ان سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے 1 سال میں اس بات کا اہتمام کریں کہ کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر ویل چیئر چڑھانے کے لیے ریمپ موجود نہ ہو۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال جب آپ یہاں پر آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان میں ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں ہر جگہ لفٹ نہیں لگ سکتی، اور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ ہم لوگوں کو اس طرح سے نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہم گراؤنڈ فلور تو کم از کم اس طرح کا بنا سکتے ہیں۔ تو بہت ساری جگہوں پر ہم اہتمام کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بھی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں جب کراچی میں وہاں ذمہ داری تھی تو ہمارے دفتر میں اسی طرح کے ہمارے جو باہمت لوگ تھے، اسپیشل جو اسٹیٹس رکھتے ہیں، وہ تشریف لائے تھے، اور میں نے وہاں پر اعلان کیا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے اپنے دفتر میں، اور الحمدللہ جب وہ اگلے سال آئے تھے تو مشتاق بھائی ہم نے یہ کام کیا ہوا تھا۔ اور اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس دفتر سمیت تمام دفاتر میں جماعت کے بھی اور الخدمت کے بھی اس کا، اور الخدمت میں تو اب جو جتنی بھی بلڈنگز بنتی ہیں، آغوش بنتے ہیں، جو بھی اس سمے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کا اسپیشل اہتمام ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے، پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ فٹ پاتھ پر جو اسپیشل لوگوں کے چلنے کے لیے الگ سے جگہیں بنا جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ٹرانسپورٹ کے معاملے میں تو پاکستان کے تمام ہی لوگوں کے لیے وہ سہولیات دستیاب نہیں ہے کہ جو پاکستان کے کسی شہری کو ملنی چاہیے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو چنچیوں کے دھکوں پر انہوں نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ کچھ جگہوں پر ضرور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میٹرو بسز اور میٹرو ٹرینز چل رہی ہیں، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ہمیں بلک ٹرانسپورٹ سسٹم اور محفوظ ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے، جس میں ہم پاکستان کے تمام شہریوں کو عزت اور احترام کے ساتھ وہ سفر کر سکیں، اور خاص طور پر جو ہمارے اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے، جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ اس لیے یہ جتنے بھی مسئلے ہیں، آپ کی جاب کا مسئلہ، بہت سارے لوگ ہیں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو جو کوٹا موجود ہے مختلف اداروں میں وہ تو آپ کو ملنا چاہیے۔ پھر بہت بریلینٹ لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذرا سا ان کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بالکل اس طرح سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں ان کی طرح۔ تو لہٰذا اس پر ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ اپنی الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت دیں گے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ کے لیول پر بھی آپ کی آواز اٹھائی جائے گی۔ اور اسی طرح میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہمارا کمیونٹی سروسز کا شعبہ ہے الخدمت کا، وہ بھرپور طریقے سے اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی فرد بھی معذور ہے اور ایک بڑے علاقے میں یہ کوریج ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی معذور ہے اور اس کو ویل چیئر چاہیے تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ویل چیئر پاکستان کے کسی بھی حصے میں اس کو پہنچائی جائے۔ میں اگر غلط نہ کہہ رہا ہوں تو آپ جو ہے وہ ضرور اصلاح کیجیے گا، اور الحمدللہ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاہور شہر میں
فوری طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ایک پیشنٹ کو بھی یا کسی معذور کو کسی ویل چیئر کی یا بیڈ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ الخدمت وہ آپ کو پہنچائے گا. آپ بس پراپر طریقے سے رابطہ کریں. اور ہمارا نظام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں فری آف کاسٹ یہ کام کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پھر جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, تو پھر وہ حوالے بھی کر دیتا ہے, اور اس طرح سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. کورونا کے زمانے میں تو سبھی بالکل گھروں پہ چلے گئے تھے, اور اس وقت ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. یہ جو سلنڈر ہوتے ہیں آکسیجن کے وہ اویلیبل نہیں ہوتے تھے, اور بعض ظالموں نے, خود گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں نے, بعض اداروں نے یہ ظلم کیا تھا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے تحت چلنے والی جو انڈسٹری ہے اس نے جو ہے وہ آکسیجن کی قیمت کو بڑھا دیا تھا. بجائے اس کے کہ خدمت کریں, لوٹ مار یہ سارے کے سارے شروع کر دیتے ہیں. سارے طاقتور لوگ صرف مال بنانے کے لیے لگتا ہے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار پورے پاکستان میں لوگوں کی خدمات انجام دے رہے تھے, خدمت کر رہے تھے, اور جہاں دستیاب ہو سکتا تھا فری آف کاسٹ ہم یہ سلنڈر پہنچاتے تھے, اور پھر اس طرح لوگوں نے بھی تعاون کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ پوری سوسائٹی کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے. یہ اسپیشل لوگ, یہ اگر کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں تو یہ ہماری فیملی ہے. اس فیملی میں اگر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو کوئی اپنی فیملی سے اس کو جدا نہیں کرتا, بلکہ اس سے اور پیار بڑھ جاتا ہے. تو ہماری سوسائٹی کو بھی ان لوگوں سے پیار کرنا چاہیے, ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے, ان کو ساتھ چلانا چاہیے, اور ان کی سرپرستی کرنی چاہیے. یہی وہ پیغام ہے جو ہم آج کے اس خاص دن میں دینا چاہتے ہیں, جو 3 دسمبر اس کا دن ہے, اور آج ہم نے چونکہ اتوار کا دن ہے اس لیے اس دن کے حوالے سے یہ پروگرام یہاں پر رکھا ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے ہیں, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ سارے دوست احباب, ہماری بہنیں بیٹیاں جو آج یہاں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہمتیں بڑھائیں. ہم نے ان کا نام ہی باہمت لوگ رکھا ہے, اور اسی نام سے انشاءاللہ ہم انہیں پکاریں گے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.